لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ضوء فگن ہوئیں، وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان شام اور شاہان حیرہ عراق۔ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ یمن کی بادشاہی۔ عرب عاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے۔ عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح، 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے راہ پر پائے جاتے ہیں، خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نوآبادیاں قائم کر لی تھیں۔ 650 قبل مسیح سے 115 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کے بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 عیسوی سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کے بجائے زیدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر زیدان کا نام ظفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر پریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نوآبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر و ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا، جو 378 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل عرم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے
انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زنواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت، جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست و چابکدست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 میں اریاد کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتداً تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریاد نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقع فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے مادی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد و خود مختار قوم کی حیثیت سے مادی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ 578 کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوں کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعاء پر ایک فارسی النسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن میں یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 میں اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔ ہیرا کی بادشاہی۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر فورس سے سائرس ذوالقرنین 529 سے 557 قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی میں آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرات کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح سکندر مقدونی نے دار اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہوگی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قزا نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ خیرہ اور انبا کے عرب باشندگان نے باجگزار بننا گوارا کیا۔ اردشیر کے عہد میں خیرہ، بادیۃ العراق اور جزیرہ کے ربیعی اور مزری قبائل پر جزیمۃ الوداع کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔
268 کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور اور اردشیر کا ہمسر تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک حیرہ پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا جو اباحیت کا علمبردار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدک کی ہمنوائی کی۔ پھر قباز نے حیرہ کے بادشاہ منذر بن ماءسما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منذر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدکی کی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمر بن حجر کندی کو حیرہ کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغ دوڑ کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ حیرہ کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمر کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منذر بن ماءسما کے نعمان بن منذر کے عہد تک حیرہ کے حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادی نے کسریٰ سے نعمان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ طائی کو حیرہ کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس اپنے جلد میں کسریٰ کے لاؤ لشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذیقار کے میدان میں فریقین کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حیرہ پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسریٰ نے حیرہ پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منذر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ دوڑ سنبھالی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر حیرہ میں داخل ہو گئے۔ شام کی بادشاہی۔ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قزاع کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنی سلیم بن حلوان سے تھا اور انہی میں ایک شاخ بنو زجعم بن سلیم تھی جسے زجاعمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ قزاع کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا اور اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حبولہ گزرا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ زجاعمہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط رہا ہے۔ اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور زجاعمہ کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غسان نے بنو زجعم کو شکست دے کر ان کی ساری قلمرو پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایا تخت دومت الجندل تھا اور رومیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی، تاہم کہ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن ایہم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ مرتد ہو گیا۔ حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے 2 صاحبزادگان نابت پھر قیدار اور یا قیدار پھر نابت
یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے زمامِ کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر ذات عرق میں عربوں سے جو معرکہ آرائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے جب 587 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیاہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلحمہ ملا۔ معد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کے حالات خراب ہوتے گئے، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دی اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتوں پر کڑھتے اور بھڑکتے رہے۔ اسی لیے جب بنو خزاعہ نے مرہ زہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلاوطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا، چنانچہ عمر مذکور نے اسی سلسلے میں یہ اشعار کہے: کان لم یکن بین الحجون الی الصفا انیس ولم یسمع بمکۃ سامر بلا نحن كنا اهلها فابادنا بلا نحن كنا اهلها فابادنا صروف الليالي والبلو والمقادر۔ لگتا ہے حجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کے شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی۔ کیوں نہیں؟ یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزری قبائل کے حصے میں آئے: حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے،